ورنہ اور کوئی وجہ نہیں تھی. قرآن و حدیث، قرآن ان کے پاس بھی تھی، حدیث سے ان کے پاس بھی تھی، لیکن ان لوگوں نے ایک اصل چیز کو چھوڑا. اگر وہ چیز آج بھی ہم چھوڑیں گے تو ویسے ہی گمراہ ہوں گے جیسے وہ لوگ گمراہ ہوئے تھے. واللہ العظیم وہ لوگ قدریہ کیوں گمراہ ہوئے آپ کو میں بتاؤں. عبد الرحمن ابن ملجم، کتنے ایسے واقعات ہیں جس نے حضرت علی کا قتل کیا تھا. وہ کیا کہتا تھا؟ میں حق پر ہوں، ان الحکم الا للہ. قرآن کی آیت سے دلیل لیتا ہے. آپ کو معلوم ہے عبد الرحمن ابن ملجم کا واقعہ میں پیش کروں. عبد الرحمن ابن ملجم وہ قاری، وہ اللہ والا آدمی، جب تک وہ منہج پر صحیح تھا وہ صحیح رہا، حق پر رہا. ایسے حق پر رہا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عبد الرحمن ابن ملجم کے بارے میں کہا. جب اس کو عبد الرحمن ابن ملجم کو حضرت خلیفہ دوم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے والی کے پاس بھیجا کسی منطقے میں، تو کہا کہ میں ایک ایسے شخص کو بھیج رہا ہوں تمہارے پاس، آثرتہ علی نفسی، میں اپنے آپ پر اس کو ترجیح دیتا ہوں. عبد الرحمن ابن ملجم وہ آئے تو اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کے لیے ایک دار بنانا تاکہ وہ بچوں کو قرآن کی تعلیم دے، بچوں کو قرآن کی تعلیم دے. لیکن جب یہ بھٹکا، یہ گمراہ ہوا، آیتوں کی تفسیر اس نے دماغ سے لی اور دماغ سے سمجھنے لگا. کہا کہ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے. حضرت علی نے کیسے لوگوں کو جو ہے یہ اتھارٹی دی ہے کہ وہ لوگ معاملے کریں. حکمت الرجال، تم نے لوگوں کو جو ہے حاکم بنایا ہے، وہ وہاں کا حاکم، وہ وہاں کا حاکم، جبکہ حکم صرف اللہ کا چلتا ہے. قرآن سے دلیل لی. کہا کہ نہیں، تم کافر ہو. علی پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے نعوذ باللہ مثالی، بلکہ قاتلان علی میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور اس کی جب گردن ماری گئی تو اس نے کہا کہ میری زبان کو مت کٹ کرنا کیونکہ اس میں اللہ کا ذکر ہے. کیسا ہے دیکھیں خوارج کا فتنہ. کتنی ایسی مثالیں میں آپ کو دوں میرے بھائیوں. یہ سب فہم السلف کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے، قرآن کی آیتوں سے منمانی کرنے کا نتیجہ ہے. قرآن کی آیتوں سے دلیل ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا چلتا ہے. اس حالانکہ صحابہ سمجھا رہے، ابن عباس اس کو سمجھا رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرے تم آیت کا غلط مطلب لے رہے ہو. بلکہ حضرت علی کا مشہور جملہ ہے، مشہور جملہ، بڑا اچھا جملہ انہوں نے کہا، کلمۃ حق ارید بہا الباطل. کلمہ اللہ کا جو کلام ہے وہ حق ہے، لیکن اس سے جو ارادہ لیا جا رہا ہے، اس سے جو مطلب لیا جا رہا ہے وہ غلط ہے. سبحان اللہ. سمجھ رہے بات کو؟ کتنی بڑی بات. اسی طریقے سے دیکھیے خوارج آئے، آپ کو معلوم ہے حدیث میں، بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مال غنیمت آپ تقسیم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، غزوہ تبوک کے بعد تقریباً، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے. تو نبی علیہ السلام مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں. ایک آدمی آتا ہے، بڑی داڑھی والا، کلے اس کے گال ابھرے ہوئے، پیشانی چوڑی اس کی یا ابھری ہوئی روایت، آ کر کہتا ہے اعدل یا محمد، اے محمد انصاف کرو. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میں انصاف نہ کروں تو پھر کون انصاف کرے گا؟ تو نبی علیہ السلام اس کے بارے میں کہتے ہیں، وہ جب جا رہا تھا، کہ اس کے پیچھے ایک ایسی جماعت آئے گی جو دین سے ایسے نکلیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے. عمر کہہ رہے ہیں اجازت دے، گردن مار دو اس کی. نبی علیہ السلام نے منع کیا. تو خوارج نکلے، اور آپ کو معلوم ہے ان کا عقیدہ، بڑا گناہ کرنے والا کافر، اسلام سے باہر. ایک مرتبہ جھوٹ بولے کوئی، ایک مرتبہ گالی دے، کبیرہ گناہ، بڑا گناہ کرنے والا، آؤٹ آف اسلام. دیکھو کیسے سمجھے، دماغ سے سمجھے. صحابہ کا کیا یہ منہج ہے؟ اہل السنہ والجماعہ کا جو آج منہج ہے، جو صحابہ کا منہج ہے الحمدللہ، جس پر جمع ہوئے ہیں الحمدللہ، آج دنیا میں کہیں بھی ہو ہیں وہ لوگ. تو صحابہ کا منہج چھوڑنے کا یہ نتیجہ. پھر ادھر قدریہ آئے، مرجیہ آئے، انہوں نے کہا اعمال ایمان، عجیب عجیب. آپ چیک کیجئے سارے فرقوں کو، فرق الضالہ، جو اسلام میں نئے نئے فرقے اٹھے، گمراہ ہوئے، جادہ سے ہٹ گئے، صراط مستقیم سے ہٹ گئے. کیوں ہٹے بھائی؟ کیا قرآن کو نہیں مانتے تھے وہ لوگ؟ کہ نبی علیہ السلام کی حدیث کو نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے، لیکن مطلب دماغ سے لیتے تھے. آیتوں کا مطلب دماغ سے لیتے تھے، حدیثوں کا مفہوم دماغ سے لیتے تھے. اور کسی نے عقائد میں اپنے آپ کو گمراہ کر دیا، کسی نے اور دوسرے ابواب میں اپنے آپ کو گمراہ کر دیا. برادران اسلام، معلوم ہوا جڑ یہ ہے کہ منہج کو اختیار کرنا. اگر صحیح منہج اختیار نہیں کیا جائے گا، قرآن و حدیث کو صحابہ کے طریقے سے نہیں سمجھا جائے گا، گمراہیاں پکی ہوں گی. اور چلتے جائیے، لوگ ایسے بھی آئے جنہوں نے دماغوں سے قرآن کی آیتوں کو لیا، کہا کہ، اور حدیثوں کو. اللہ نے کہا دخان قرآن میں کہ دھواں آئے گا. اب دھوئے کا مطلب کیا ہے؟ یہ آج کل کی پیداوار ہماری. قرآن و حدیث کو دماغ سے سمجھ. قرآن کی آیت میں اللہ نے کہا دھواں نکلے گا. یہ دھواں کیا ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ پٹرول. قیامت کی نشان. اب پٹرول سے پیچھے دھواں نکلتا، تو یہ دھواں تفسیر دیکھیے دماغ سے. کیا صحابہ میں کسی نے یہ بیان کیا؟ اور کسی نے کہا نبی علیہ السلام نے دجال کے بارے میں بیان کیا ہے، دجال آئے گا، فتنے پھیلائے گا. کہاں آیا ہے؟ نہیں، اب تک نہیں آیا.
یہ ہو سکتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال تھا کہ دجال آئے گا، فتنے پھیلائے گا، ورنہ اب تک تو نہیں آیا۔ ارے بڑے بڑے لوگ وہی جو جن کو لوگ سب بڑے سمجھ یہ جملے کہنے لگے، کیوں؟ کیونکہ منہج نہیں تھا، گڑبڑ، بنیاد صحیح نہیں، فہم السلف نہیں، صحابہ کا منہج نہیں۔ دجال کے بارے میں حدیث ثابت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین بخاری مسلم میں موجود ہے تفصیل کے ساتھ، اور اس کے اوصاف ذکر کیے گئے، حتیٰ کہ تمیم داری رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث بھی موجود ہے، صحیح حدیث، جنہوں نے دجال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور خبر دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اے لوگوں میں تم کو جس سے ڈراتا تھا دیکھو تمیم نے ان کو دیکھ لیا ہے، تمیم نے اس کو دیکھ لیا رضی اللہ عنہ۔ یہ حدیث سے موجود ہے، اور آپ کہو کہ یہ خیال تھا، تصور تھا، یہ ہے منہج کو چھوڑنا۔ اور کم بخت آج ایسے بھی آئے جنہوں نے قرآن کی آیتوں سے شرک کی دلیل لے لی۔ شرک، قرآن نے جس کو روکا، پورے قرآن کے نزول کا مقصد کیا تھا؟ توحید قائم ہو زمین پر، اللہ کی عبادت ہو عبادت، شرک ختم ہو زمین سے۔ اس قرآن سے منہج چھوڑنے کا نتیجہ دیکھیں، نقصان دیکھیں میرے محترم بھائیو، اور اللہ سے ڈریں اور مانگے اللہ سے کہ اللہ منہج پر قائم رکھ ہم کو، صحابہ کا منہج نہ چھوٹے ہم سے، قرآن و حدیث کو دماغوں سے نہ سمجھے ہم، بلکہ صحابہ کی تفسیر لے، صحابہ کا مفہوم لے۔ وسیلے سورہ مائدہ کی آیت سے دلیل لیتا ہے آج، کہتا ہے اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بھائی کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک وسیلہ اختیار کرو۔ چلو بزرگوں کے وسیلے لیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا وسیلہ، اور صالحین اور اولیاء اکرام کا وسیلہ لیتے ہیں نا۔ اور آیت میں یہ پیش کرتا ہے، مجھے بمبئی کی وہ گلی یاد ہے جہاں سے میں گزر رہا تھا، اور میں نے ایک بڑے مولوی کو دیکھا جو 500 کا مجمع ہے، پولیس بھی بیٹھی ہے، وہ تقریر کر رہا ہے، یہ آیت پیش کر رہا ہے، پبلک کو گمراہ کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے یہ آج کے لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، کہتے ہیں وسیلہ وسیلہ کوئی چیز نہیں ہے، ان کو کیا پتا قرآن، یہ کیا جانتے ہیں اللہ کی کتاب کو۔ اللہ نے کہا ہے قرآن میں وسیلہ اختیار کرو، وسیلہ پکڑو۔ دیکھو دماغ سے سمجھ رہا ہے۔ اب ہم کو چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو لفظ سورہ مائدہ میں آیا ہے وسیلہ، اس کی تفسیر کیا ہے؟ تم یہ تفسیر کر رہے ہو کہ اس کا مطلب جو ہے مردوں سے وسیلہ لینا، تو مشرکین مکہ تو یہی کرتے تھے، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا۔ اللہ نے اسی لیے تو کہا مشرک ہیں، کافر ہیں وغیرہ ہے، مارو وغیرہ۔ ان کا اصل شرک تھا کیا؟ کہ ان لوگوں نے اپنے اور اللہ کے درمیان وسائل رکھے، وسائط رکھے، اور تم قرآن کی آیت سے دلیل لیتے ہو اپنے دماغ سے کہ اللہ نے کہا وسیلہ اختیار کرو۔ ذرا دیکھو صحابہ نے کیا بیان کیا ہے۔ وسیلے کی تفسیر ہے، تفسیر میں لکھا ہے کہ ایسا نیک عمل جو اللہ کو پسند ہے، ایسا نیک عمل جو اللہ کو پسند ہو، وہ ہے وسیلہ۔ یہ مردوں کا وسیلہ یا ذات کا جاہ کا وسیلہ نہیں ہے۔ تو یہ نقصان ہے، جو قرآن کو اپنی دماغ سے سمجھے گا وہ خود بھی گمراہ ہوگا، لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ جو صحابہ نے جیسے لیا ہے، مطلب صحابہ نے جیسے سمجھا ہے قرآن کی آیتوں کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو، تو وہ ہدایت پر ہوگا، سیدھے راستے پر ہوگا۔ حدیث مشہور ہے بخاری کی، ایک دوسری مثال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کے ساتھ جا رہے تھے، 2 قبر والوں پر آپ کا گزر ہوا، آپ نے فرمایا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، قبر میں، اور یہ کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ایک چغل خور تھا، دوسرا پیشاب۔ مشہور حدیث ہے نا، سیٹوں سے۔ اب دیکھو اس حدیث کو پیش کر کے کہتا ہے کہ بھائیوں، لوگ کہتے ہیں مولوی آج کے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھول لگایا، حالانکہ لفظ پودے کا ہے۔ علامہ شیخ محمد ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ نے بڑی زبردست تشریح پیش کی اس حدیث کی، پڑھنے کے قابل ہے۔ تو کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھول لگائے، پودے لگائے، لہٰذا دلیل بنا کر کہتا ہے کہ پھول چڑھاؤ قبروں پر تاکہ اندر جو عذاب ہو رہا ہے وہ ہلکا ہو جائے، کم ہو جائے۔ بھائی یہ حدیث صحیح ہے، ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں۔ اس حدیث کا جو مطلب آپ لے رہے ہو، یہ ابن عباس کو نہیں معلوم تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کی اتنی بڑی جماعت، ان کے سارے عزیز و اقارب آئے چلے گئے، کسی نے پھول نہیں چڑھایا۔ اس حدیث کو سمجھ کر تم آج پیدا ہوئے ہو انڈیا میں 1400 سال کے بعد، پاکستان میں، اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان ایسے کیا ہے، تخفیف ہو گئی، ہم بھی ایسے کریں گے، تخفیف کر دیں گے، ڈسکاؤنٹ، عذاب کم، چڑھاتے جاؤ ہر جمعہ پھول پہ پھول، عذاب کم، پورا ختم ہو جائے گا۔ یہ کہاں سے لیا آپ نے؟ یہ آپ اپنے دماغ سے لے رہے ہو حدیث کا مفہوم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے نہیں سمجھا اس کو، آپ اس حدیث کا یہ مطلب لے رہے ہو۔ ایسی کتنی گمراہیاں ہوئی۔ آج نوجوان، چاہے وہ ہمارے یہاں کے ہو یا جدہ کی بات کریں، نوجوان آ رہا ہے، کہہ رہا ہے، میں کیا بتاؤں، میرے درس کی ایک بات ہے، ایک نوجوان آ کر کہتا ہے، پورا درس تھا فرشتوں کے بارے میں، الایمان بالملائکہ، آتا ہے وہ، اللہ اس کو ہدایت دے، کہتا ہے آپ نے پورا درس دیا ہے، اس میں آپ نے حدیثیں پیش کی ہیں،
وہ بخاری کی حدیث بھی آپ نے پیش کی ہے، ٹھیک ہے، بخاری تو ایک آدمی تھے ہم جیسے، دیکھیں شوشے چھوڑ رہا، اور کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جبرائیل علیہ السلام کو 700 پر میں دیکھا، اور اللہ قرآن میں یہاں کہہ رہا ہے جاعل الملائکتی رسلا اولی اجنحہ، 3 اور 4 قرآن کی آیت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ اللہ نے فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجا ہے، فرشتے پیغام لے کر نبیوں تک جاتے ہیں نا، اور ان کو پروں والے بنایا اللہ نے، 2 پر، مثنا و ثلاثہ و رباع، یہ ہے آیت، مثنا و ثلاثہ و رباع، 2 پر، 3 پر، 4 پر، اللہ نے یہ کہا ہے بس۔ اور آپ بخاری کی حدیث پیش کر رہے ہو کہ 700 پر، 600 پر، اور ایک پر جو ہے بہت جہاں تک نگاہ جاتی تھی وہاں، تو کیسے یہ؟ اب حدیثوں میں تو صحیح ضعیف سب ہے، کسی نے صحیح کہا، کسی نے ضعیف کہا، سمجھ رہے بات کو؟ شوشہ انکار حدیث کا فتنہ یہ، جو اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں، نہیں، منکرین، جو حدیث کا منکر وہ قرآن کا منکر، کیونکہ دونوں کا اصل مرجع اللہ نے اتارا ہے، قرآن کو اللہ نے نازل کیا، حدیثوں کو نازل کیا۔ اب دیکھیے آیت کو حدیث کے سامنے رکھ کر حدیث کو منع کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے۔ تم یہ دماغ سے سمجھ رہے ہو حدیث کو، اس حدیث کا، اس آیت کی تفسیر، اس حدیث کا مطلب تم اپنے دماغ سے لے رہے ہو اور گمراہ کر رہے ہو۔ ایسی کہتے ہیں فرعون کے بارے میں اللہ نے کہا، نہیں، فرعون نے قرآن میں اللہ نے کہا 1 مرتبہ عذاب چکاؤں گا، دوبارہ عذاب۔ آج کا نوجوان اس کو عربی نہیں آتی، اس کو عربی نہیں معلوم، حدثنا اخبرنا کے فرق نہیں معلوم، راوی علم الرجال نہیں جانتا، علم الحدیث، فن حدیث سے ناواقف جاہل، یہ آ کر آج کہہ رہا ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا۔ یہ موجودہ دور کے انٹرنیٹ کے ذریعے ہو یا موجودہ نوجوانوں کے فتنے آپ کو بتا رہا ہوں میں، کیا کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے عذاب 1 مرتبہ چلائے، 1 مرتبہ چکایا جائے گا، دوبارہ نہیں، ایک بڑا عذاب دوں گا، دوسرا عذاب نہیں۔ اب بتائیے قبر کا عذاب کیسے ہے؟ اللہ تو بول رہا ہے اللہ تو کہہ رہا ہے 1 بڑا عذاب چکاؤں گا، اور آپ لوگ کہتے ہو قرآن کے وہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ قبر کا عذاب ہے وغیرہ ہے۔ دیکھو اب آیت کو یہ دماغ سے سمجھ رہا ہے، آیت کو دماغ سے سمجھ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ عذاب قبر نہیں، قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ ایسے بہت سارے مسائل آج پیش کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے ان لوگوں کی؟ یہ گمراہی کا راستہ کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ آیتوں کو دماغ سے سمجھ رہے ہیں، آیتوں کو دماغ سے سمجھ رہے ہیں، حدیثوں کا مفہوم دماغ سے لے رہے ہیں۔ ایک نے مسجد حرام میں یہ کہا، اللہ قرآن میں کہتا ہے شراب پینے والے، زنا کرنے والے مر جائیں گے، خالدین فیہا، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس سے سوال کرنے والے نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی توحید پر مر جائے اور وہ شراب پیتا تھا دنیا میں، تو کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے یا جنت ہے؟ اب اس کا جواب آپ علماء سے پوچھیں، صحابہ کا منہج یہ ہے تحت مشیت اللہ، ان شاء غفر لہ و ان شاء عذبہ، اللہ کی مشیت کے تحت ہوگا وہ، کیونکہ اس نے شرک نہیں کیا، گناہ کیا ہے، شراب پی ہے، تو علماء نے یہ فتویٰ دیا، صحابہ کا یہ منہج رہا کہ وہ اللہ کی مشیت کے تحت ہے، اللہ چاہے معاف کر کے جنت میں ڈالے، اللہ چاہے عذاب دے کے جنت میں ڈالے گا۔ اب ایک نے قرآن کی آیت سے یہ دلیل لی کہ نہیں، اللہ نے قرآن میں سورہ نور یا سورہ فرقان کی وہ آیت ہے جو مجھے ذہن میں نہیں آ رہی سورہ کا نام، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو زنا نہیں کرتے، چوری نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ، اور ومن یلقى ذلك ومن يفعل ذلك يلقى آثاما، جو ان میں سے کوئی کام کرے گا، چوری یا زنا کے بارے میں تقریباً تھا، تو وہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں رہے گا۔ تو اس آیت کو دماغ سے سمجھ کر کہا جو شراب پی کر یا زنا کر کے بڑا گناہ کر کے مر جائے، اگرچہ توحید پر کیوں نہ ہو، اگرچہ شرک سے دور کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ میں چلا جائے گا۔ پھر وہ ساری حدیثیں جس میں یہ آیا کہ توحید پر مرنے والا، اللہ کی وحدانیت، عبادت، توحید کو لے جانے والا دوزخ کی آگ میں ہمیشہ نہیں جلایا جائے گا، اور نبی علیہ السلام کی شفاعت اہل التوحید کے لیے جو اہل الکبائر ہوں گے، بڑے بڑے شفاعتی لی اہل الکبائر من امتی، صحیح حدیث، میری امت کے بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے میری سفارش ہوگی۔ اب اس کی تفسیر میں ابو ہریرہ وغیرہ کی اقوال موجود ہے جو توحید پر مر جائیں، جو دوسری حدیثیں بھی اس کی تائید کرتی ہیں۔ تو قرآن کو دماغ سے سمجھ کر فتوے، ایسے بہت سارے مسائل آج آتے جا رہے ہیں۔ جہاد کا مسئلہ لے لیجیے، پکڑنا مارنا، ولی الامر حاکم وقت ہے، ارے ڈش یہ غلط چیز ہے، یہ ہے، خلاص یہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، کفر کا فتویٰ، تکفیر ایک بڑا مسئلہ ہوا ہے نا، یہ سب صحابہ کا منہج نہیں ہے، یہ خوارج کا منہج ہے، یہ غلط منہج ہے، غلط فہم ہے، یہ قرآن حدیث کو غلط سمجھنا ہے۔ جیسے کہتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فاسقون کافرون۔ 3 قسم کی آیتیں آئی ہیں قرآن میں، جو اللہ نے جو حکم دیا ہے، اللہ نے جو فیصلے کیے ہیں، اس کے مطابق جو فیصلے نہیں کرتا ہے دنیا میں، وہ فاسق ہے،
ایک جگہ کہا اللہ نے، دوسری جگہ ظالم، تیسری جگہ کافر ہے، فتویٰ دیتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے یہ